اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 7 اور آیت نمبر 24 سے آج کا سبق ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے، دھیان نہیں کرتے قرآن میں؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ ان الذین ارتدوا، بے شک جو لوگ الٹے پھر گئے، علی ادبارہم، اپنی پیٹھ پر، من بعد، بعد اس کے، ما تبین لہم الہدی، کہ ظاہر ہو چکی ان پر سیدھی راہ، الشیطان سول لہم، شیطان نے بات بنائی ان کے دل میں، واملی لہم، اور ان کو دور کے وعدے کیے، دیر کے وعدے کیے، لمبی مہلتوں میں ڈال دیا، لمبی امیدوں میں ڈال دیا۔ ذالک، یہ اس لیے، بأنہم قالوا، کہ انہوں نے کہا ان لوگوں سے، للذین، ان لوگوں سے، کرہوا، جو بیزار ہیں، ما نزل اللہ، اللہ کی اتاری ہوئی کتاب سے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے جو اللہ کی کتاب سے بیزار ہیں یہ بات کہی، سنطیعکم فی بعض الامر، کہ ہم تمہاری بات مانیں گے لیکن بعض کاموں میں۔ واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ جانتے ہیں ان کا چھپ کر مشورہ کرنا۔ فکیف، پھر کیا ہوگا، اذا توفتہم الملائکۃ، جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے، یضربون وجوہہم، مارتے ہوں گے ان کے چہروں پر، وادبارہم، اور ان کی پیٹھ پر۔ ذالک، یہ اس لیے، بأنہم اتبعوا، کہ وہ چلے، ما، اس رستے پر، اسخط اللہ، جس سے اللہ بیزار ہے، وکرہوا، اور انہوں نے ناپسند کی، رضوانہ، اللہ کی خوشی، فاحبط اعمالہم، تو اللہ نے ضائع کر دیے ان کے اعمال۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ محمد، جس میں زیادہ تر احکام جہاد بیان کیے گئے، اور جہاد کے بہت سے مقاصد میں ایک مقصد ایمان کی جانچ پڑتال بھی تھا، کہ کون اپنے ایمان کے دعوے میں بالکل سچے ہیں، جو اپنے ایمان کے دعوے کو سچ ثابت کرتے ہوئے اللہ کے لیے اپنی جان دینے پر بھی راضی ہیں، اور کون ہیں جو منافق ہیں، تاکہ ان کا نفاق اور منافقت کھل کے سامنے آ جائے۔ پھر انہی لوگوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں، جب قرآن کریم میں کوئی واضح حکم آ جاتا ہے جہاد سے متعلق، تو آپ ان کی حالت دیکھیے، ایسی ہو جاتی ہے جیسے ان پر موت کا سناٹا چھا جائے۔ اور ان سے یہ بھی کہا گیا کہ تم تو ایسے لوگ ہو، اگر کہیں تمہیں حکومت مل جائے تو تم تو زمین میں صرف فساد ہی کرو، رشتہ داریاں اور رشتے ناتے ہی توڑتے رہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں، ان کے اس عمل کے بدلے میں ان پر اللہ کی طرف سے لعنت آئی، اور باوجود کانوں کے ہونے کے اور باوجود آنکھوں کی موجودگی کے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوں کر دیا جیسے اندھے بھی ہیں اور بہرے بھی ہیں۔ اب انہی سے آگے کہا جا رہا ہے، افلا یتدبرون القرآن، کہ کیا یہ لوگ قرآن کے مضامین میں غور نہیں کرتے، کہ جس کی وجہ سے ان پر حقیقت حال واضح ہو جائے، اور یا
غور تو کرتے ہیں، لیکن ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے دلوں پر ایسے قفل اور ایسے تالے لگے ہوئے ہیں کہ کسی چیز کو سمجھتے نہیں، اور یہ دونوں ہی کام ہو سکتے ہیں کہ پہلے خود انہوں نے قرآن میں غور نہ کیا ہو، جس کی سزا ان کو یہ ملی کہ ان کے دلوں پر تالے لگا دیے گئے، تو پھر باوجود غور و فکر کے بھی ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اور گویا ترتیب یوں بیان کرنا چاہ رہے ہیں ان لوگوں کی کہ یہ جو منافقین ہیں، پہلے انہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا، پھر منکر ہو گئے کیونکہ اندر سے مومن نہیں، کفر کر دیا، تو کفر کے سبب سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اور مہر لگنے کی وجہ سے یہ بات سمجھنے کی صلاحیتیں کھو بیٹھے۔ کیونکہ انہوں نے کیا کیا؟ ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی، ہدایت کے معاملے سامنے آنے کے باوجود بھی یہ لوگ اپنی پیٹھ پھیر گئے، اور یہ کتاب کا برحق ہونا ان کو اپنے گزشتہ کتابوں سے معلوم ہو چکا تھا، لیکن شیطان نے ان کو بہکا دیا ان کے رستے سے، اور ان کو لمبی لمبی امیدوں کے اندر ڈال دیا، اور امیدوں کے ساتھ ساتھ ان کو دور کے بہکاوے میں بھی ڈال دیا کہ اگر تم ایمان قبول کر لو گے، ایمان لے آؤ گے، تو بہت سی مصلحتیں موجودہ دور میں یا آئندہ دور میں ختم ہو جائیں گی، اور یہی وجہ ہے جیسے بہت سے لوگ دین کی بات سننا اس لیے نہیں پسند کرتے کہ اگر کہیں سن لیا تو اس پہ عمل کرنا پڑ جائے گا۔ تو شیطان نے ان کے دلوں میں ایک ایسی بات ڈال دی ہے، ایک ایسے وسوسے میں ان کو مبتلا کر دیا ہے جس سے ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں خراب ہو گئی۔ تو شیطان کی طرف دو کاموں کی نسبت کی گئی ہے، پہلی تو سول لہم اور دوسری املا لہم۔ سول کہتے ہیں کہ بری چیز یا برے عمل کو کسی کی نظروں میں اچھا اور مزین کر دینا، اور دوسرا لفظ املا جس کا مطلب ہے مہلت دینا۔ مراد کہ شیطان نے پہلے تو ان کے برے اعمال کو ان کی نظروں میں خوبصورت کر کے دکھایا، اور پھر دوسرا کیا کر دیا کہ ان کو لمبی آرزوؤں اور امیدوں میں الجھا دیا جو ہرگز بھی پوری ہونے والی نہیں ہیں۔ کیونکہ شیطان کا تو یہی طرز ہے ہمیشہ سے کہ وہ پہلے لوگوں کو اپنی بات کے پیچھے لگاتا ہے، اور جب لوگ اس کی بات کے پیچھے چلنا شروع کر دیں تو پھر وہ ان سے اپنی برات کا اعلان کر دیتا ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی شیطان نے یہی سلوک کر رکھا ہے کہ شیطان نے ان کو ان کے برے اعمال خوبصورت کر کے دکھا دیے، جس سے یہ خود کو حق پر سمجھتے رہے، حالانکہ اصل میں یہ باطل پر ہی ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا، اور اگلی اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ان لوگوں نے ایسے لوگوں سے بات کی جو اللہ کے اتارے ہوئے احکامات کو اپنے حسد کی وجہ سے ناپسند کرتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو یہود کے سردار تھے، اس سے وہ لوگ مراد ہیں، کہ ان لوگوں نے ان سے یہ بات کہی کہ اگر تم ہمارے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیتے ہو تو ہم بعض باتوں میں تمہارا کہنا مان لیں گے۔ یعنی منافقین نے یہودیوں سے کہا کہ اگر تم لوگ ہمارے ساتھ اپنے معاملے کو صحیح کر لیتے ہو، سدھار لیتے ہو، تو پھر ہم بعض باتوں میں تمہاری بات مان لیں گے۔ یعنی تم جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے منع کرتے ہو، اس کے دو جز ہیں۔
ایک تو ظاہری طور پر ان کا اتباع نہ کیا جائے اور دوسرا باطنی طور پر. تو اب ظاہری طور پر تو ہم ان کا اتباع نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ اگر سامنے سے ہی ہم ان کا کہنا نہیں مانتے تو پھر تو کفر کا ہم پر الزام آ جائے. لیکن باطناً ہم ان کی بات نہیں مان سکتے، یہ کام ہو سکتا ہے. تو ہم بعض باتوں میں یعنی بظاہر تو ہم خود کو مسلمان ثابت کریں گے، لیکن باطناً ہم تمہارے ساتھ ہوں گے. جیسے ان معکم میں ذکر کیا گیا سورہ بقرہ میں ان لوگوں کا کہ اصل میں تو ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں. تو گویا یہ منافقین اس قسم کی خفیہ باتیں کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ ہمارے معاملات کی کسی کو خبر نہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم اسرارہم، یہ چھپے چھپے مشورے اللہ کے علم میں ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، ان چھپی ہوئی باتوں پر یہ جو اپنا فخر محسوس کرتے ہیں، اس وقت ان کا کیا حال ہوگا. اذا توفتہم الملائکہ، فرشتے ان کی جان لینے آئیں گے اور ان کی جان محبت سے نہیں نکلے گی. یضربون وجوہہم وادبارہم، جو کام انہوں نے کیا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دغا کرنے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دغا کرنے والا انسان در حقیقت اللہ کے ساتھ دغا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ جس انسان کا یہ یقین ہو آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ حاضر ہیں، موجود ہیں اس دور کے اندر، اس کے باوجود وہ شخص آپ کی بات نہ مانے تو گویا وہ اللہ پر بھی یقین نہیں رکھتا. تو ایسے ہی لوگوں کے حالات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاتے سناتے. تو اللہ فرما رہے ہیں یہ جو لوگ چھپ چھپ کے مشورے کرتے ہیں، جب ان کی موت کا وقت آئے گا فرشتے ان کے منہ اور ان کی پیٹھ پر ماریں گے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ جو طریقہ اللہ کی ناراضگی کا تھا یہ اسی پر چلتے رہے، اور جو طریقہ اللہ کو راضی کرنے کا تھا یہ اس سے نفرت کرتے رہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے اعمال، اگر یہ کوئی صحیح عمل اچھا کرتے بھی ہیں تو اس کا عمل دنیا میں تو اس شخص کے کام آ جائے گا، لیکن نیکی کے اعتبار سے، نیکی کمانے کے اعتبار سے اس کو ہرگز یہ کام اپنا فائدہ نہیں دے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احبط اعمالہم، ان کے اعمال ہی اکارت کر دیے، ضائع کر دیے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات میں سے بہت بڑا احسان ہے کہ جن وجوہات سے انسان کے نیک اعمال کا اجر ختم ہو جاتا ہے، جن اعمال کی وجہ سے انسان کو نیکیوں پہ نیکی نہیں ملتی، اچھے کاموں پر اجر نہیں ملتے، اللہ نے وہ کام ہمیں براہ راست بتا دیے. یہ وہ کام ہیں جو میری ناراضگی کا ذریعہ ہیں، یہ وہ کام ہیں جو ایسے کام کرے میں اس کے اچھے کاموں پر پھر اجر نہیں دیتا. اور یہی نفاق ہے. اگر بظاہر ہم بہت اچھے بنیں، متقی بننے کی کوشش کریں، اپنی طرف سے یوں ظاہر کریں کہ ہم بہت صدقات اور زکوٰۃ دینے والے لوگ ہیں، لیکن اندر سے ہم اس کو بوجھ محسوس کریں، ہمیں نیکی کرنے کے بعد تکلیف ہو، ہمیں اپنے ایمان پہ ڈر ہونا چاہیے. ہمارا ایمان کامل کب ہوگا؟ جب ہم نیکی کرنے کے بعد اچھائی محسوس کریں اور گناہ کرنے کے بعد برائی محسوس کریں. اگر نیکی کرنے کے بعد ہمیں اچھائی محسوس نہیں ہوتی، ہمیں اپنے ایمان کا خطرہ سامنے محسوس کرنا چاہیے اور اللہ سے ایسے اعمال سے اور ایسی پریشانی سے معافی مانگنی چاہیے. یقیناً اللہ کے اختیار میں یہ سب کچھ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بے شمار احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ جن کاموں سے ہمارے اعمال سلب ہو جاتے ہیں، ان پہ نیکیوں کے اجر ختم ہو جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ سب کچھ ہمیں پہلے سے بتا دیا. اللہ کریم ہماری حفاظت فرمائے اور منافقت کے جو بھی کام ہیں اللہ ان سے ہمیں دور رکھے، خاص اپنے حفظ و امن کے سایوں میں.
اللہ کریم دا قیامت اپنے اس پاک کلام کے ساتھ محبت کے ہمارے رشتے قائم رکھے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.